ایک بار ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے، اور دینار جو ہوتے ہیں وہ سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے۔ اس نے ایک نیک بندے سے کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے، تو اس نے بولا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس غریب بندے نے بولا میرے پاس گواہ کہاں سے آئے گا، غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے، میرے پاس تو بس ایک گواہ ہے۔ تو وہ بولا کون؟ کی میرا رب میرا گواہ ہے، میرا گواہ بس میرا رب ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ کوئی کفیل ہے کہ جو تیری گواہی لے سکے، اگر تو پیسے نہ لوٹا سکے تو وہ تیرے پیسے لوٹا دے، تجھے کچھ ہو جائے تو وہ پیسے لوٹا دے۔ تو اس نے کہا ہاں، میرا کفیل بس میرا رب ہے، میرے پاس اگر کچھ ہے تو بس میرے رب کریم کا نام ہے، اگر تو اعتماد کر سکتا ہے، یقین کر سکتا ہے تو کر لے۔ اب وہ بندہ بڑا نیک تھا، رب کو گواہ بنا کے، رب کو کفیل بنا کے، اب وہ سوچنے لگا جب رب گواہ ہے، رب کفیل ہے، تو وہ 1000 دینار دینے کو راضی ہو گیا۔ وہ کہتا ہے ہاں میں تجھے دیتا ہوں 1000 دینار۔ اب اس نے 1000 دینار اس آدمی کو دے دیے اور وقت پہ واپسی کا طے ہو گیا۔ اب وہ 1000 دینار لے کے چلا گیا۔ اب اس نے پوری محنت کی اس کو وقت پر پیسے واپس دینے کے لیے، اب اس نے پوری محنت کی، اللہ نے اس کا ساتھ بھی دیا، اب اس پر پیسے بھی ہو گئے وقت پر اسے لوٹانے کے لیے۔ نہیں تو بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں ہوتا واپس دینے کا پیسے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ تو لوٹانے کا ارادہ تو کر، رب تیری مدد ضرور فرمائے گا۔ پر بندے پھر بھی کیسے ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ کیسے کہ خیر ہے، جب انسان کا ارادہ ہی نہیں ہے لوٹانے کا تو ویسے ہی گمان ہوتا ہے، ویسے ہی رب اپنا معاملہ فرماتا ہے۔ اگر آپ کی نیت نہیں ہوتی، اللہ آپ کی مدد نہیں کرتا، اور جس بندے کی نیت ہوتی ہے لوٹانے کی تو رب اس کو ضرور عطا کرتا ہے، اسے مدد دیتا ہے۔ اگر اس پر نہیں بھی ہوگی تو اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا ہے اسے اس کا قرضہ لوٹانا کے لیے انتظام کرنے میں۔ اب اس شخص نے پیسے بھی جمع کر لیے، تیار بھی تھا دینے کو۔ اب جب واپس لوٹنے کا جو رستہ تھا نا تو وہ کشتی کا تھا، جہاز کا تھا۔ اب واپس آ گیا جب سمندر کنارے تو اب سوچنے لگا اب مجھے وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، تو لیکن اسے کشتی نہیں ملی۔ اسے بڑی فکر ہو رہی تھی کہ مجھے تو وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، لیکن اس کو بالکل بھی کشتی نہیں مل رہی، اور بہت دیر تک سوچتا رہا، بیٹھا بیٹھا پریشان ہوتا رہا۔ اب بیٹھے بیٹھے وہ بڑے پریشان ہوا، سوچنے لگا مجھے تو پیسے وقت پر لوٹانے ہیں۔ اچانک اسے ایک آئیڈیا سا آیا، تو اس نے ایک لکڑی لی، اس کا کھولا، اس کے اندر 1000 دینار بھرے، اور اس پہ اس نے لکھا، یہ صحیح بخاری حدیث میں یہ قصہ ہے کہ اس کو دل میں اچانک ایک تجویز آئی تھی، تب اس نے یہ کیا کہ لکڑی میں 1000 دینار بھرے، اور ساتھ میں ایک خط بھی لکھا کہ اے بھائی کہ میں اللہ کے بھروسے تیرے پاس یہ روانہ کر رہا ہوں، دریا کے اس پار میرے آنے کا اس سمے میرے پاس دریا کے اس پار آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میں یہ لکڑی میں پیسے دینار بھر کے روانہ کر رہا ہوں۔ اب اس نے اس لکڑی کے ساتھ خط میں لکھ دیا کہ میں اللہ کے نام پہ تیرے لیے روانہ کر رہا ہوں، دریا کے اس پار آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی لکڑی پانی میں ڈالی، وہ لکڑی ڈوب گئی۔ اب وہ واپس آ گیا، اب جسے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پہ دریا کے کنارے آیا۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی نہیں آیا، اسے لگنے لگا وہ جھوٹا وعدہ کر گیا، اس کا دینے کا من ہی نہیں ہے، اسے دینے ہی نہیں ہے۔ اچانک اسے ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، تو اس نے سوچا چل لے چلتا ہوں اسی لکڑی کو، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنانے کے کام آئے گی۔ وہ تو دل میں خیال آ چکا تھا، گمان میں تھا کہ وہ تو آئے گا ہی نہیں، اسے تو پیسے دینے ہی نہیں ہے۔ اس لکڑی اٹھا کے لے کے چلا آتا ہے۔ اب وہ یہی سوچنے لگا کہ اللہ کو کفیل و وکیل بنا کر بھی نہیں آیا، اللہ کو کفیل بنا کر بھی اس نے ایسا کیا۔ اب وہ گھر آ گیا، پھر جب لکڑی کو چیرا جب اس نے سوچا کہ اس لکڑی کو چیر کے اس کی آگ جلاؤں گا، جب جیسی لکڑی اس نے توڑی پھاڑی، اس کے اندر سے 1000 دینار بھی نکل آئے۔ اب اس میں خط بھی نکل ہی آیا،
اس کے پیسے بھی نکل آئے، اس کا خط بھی نکل آیا۔ اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں کہ اس کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ لکڑی میں دینار ڈال دے۔ یہ سب کس نے خیال ڈالا؟ اللہ نے۔ اس وقت کو مقررہ وقت پہ بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ یہ لکڑی اسی بندے کو ملے، یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ لکڑی چیرنے کے بعد پیسے اس کو حفاظت سے ملے، یہ بندوبست کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو ہماری توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ ہمارے رب پر ہونی چاہیے۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین ہمارے رب پر ہونا چاہیے۔ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بندوں کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ہر فیصلہ آسان ہو سکتا ہے، ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے، کسی چیز کی کوئی دقت نہیں آئے گی، بس ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کو پیسے مل گئے تھے، لیکن وہ بندہ پھر بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے پھر 1000 دینار جمع کیے اور وہ کشتی میں بیٹھ کے پھر اس آدمی کے ساتھ پاس آیا اور اس نے اس کو وہ پیسے دینے لگا۔ اب وہ اس کو سارا واقعہ بتانے لگا کہ بدگمان مت کرنا، میں نے کوشش کی تھی، میں نے جمع کر دیے تھے، لیکن میں نہیں آ پایا کیونکہ اس دن مجھے کوئی سواری نہیں ملی، کوئی کشتی نہیں ملی، تو میں نے ایک لکڑی کے اندر دینار ڈال دی تھی اور ایک خط بھی ڈالا تھا، اور میں نے وہ پیسے اس طریقے سے بہا دیے تھے۔ اس نے کہا میں پھر بھی ایک بار اور لے کے آیا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ خوش ہو جا، جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا، اس رب نے میرے پاس تک وہ پیسے پہنچا بھی دیے۔ جب رب کو گواہ بناتا ہے بندہ، جب رب کی طرف توجہ کرتا ہے، جب اپنی ساری خواہشات، ساری چھٹیاں رب کی طرف بھیجتا ہے، تو اس کا جواب ضرور آتا ہے اور اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔